ہمارے آقا و مولا رسول کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت میں جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم بڑی پاکیزہ اجلاس جس میں بر صغیر کی ایک عظیم خانقاہ دلگرام شریف جو ایسی مسلم خانقاہ ہے کہ قسم خدا کی وہ جلال میں آئے تو کچا گوشت پک جائے، وہ نگاہ رحمت ڈال دے تو اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کا دیدار بھی ہمارے دلوں کا قرار ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بولے مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا، یہ اپنی فضیلت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارا دہی میٹھا ہے، ملائی والا ہے، اچھا ہے، شاندار ہے۔ ہر دکاندار کہتا ہے، لیکن یقین جانیے یہ فاطمہ کے لال علی مرتضیٰ کی اولاد ہے، اور ایسے مسلم وثوق کے ساتھ ان کے خاندان میں جلیل القدر اولیاء پیدا ہوتے رہے۔ خواجہ غریب النواز علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ حضرت سرکار خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور مریدین میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے، تو یہ شاہ ترمذی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہے، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے۔ سبحان اللہ۔ یہ خاندان مسلم سادات، اور ہم جس سرزمین پر تقریر کرنے جا رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے پوست کی سرزمین جس پر ہمارے سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کے قدم پڑے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ یہ بر صغیر نہیں، عالم اسلامی کی عظیم الشان ذات کا نام ہے۔ بے شک۔ واہ جی جی، ملک شام، ایران، عراق، بڑے بڑے جگہوں سے ہم نے علماء کی زبانی سنا کہ ملک شام میں مفتی اعظم شام، ان میں فقہ حنفی کے وہ لوگ جو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہلاتے اپنے زمانے میں، وہ فرماتے ان کا رہن، ان کا سہن، ان کے کپڑے، ان کے لتے، ان کا کام، ان کے پاس میں علماء، ان کے شاگرد، بڑے بڑے علماء اور فقہاء ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ مگر کہتے ہیں میں خادم بن کر، پاک کے ایک عالم کہتے ہیں میں خادم بن کر میرے پیر و مرشد کے ساتھ تھا، بخدا ان کو کہاں سے اطلاع ہوئی کہ جس کو ہزاروں اطلاع دینے کے بعد بلایا جاتا وہ شخصیت خود آ گئے، اور میں نے دیکھا اتنا جھک کر تاج الشریعہ کے ہاتھوں کو انہوں نے بوسہ دیا تو مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بے شک سبحان۔ برا نہ مت مانا کرو، میری باتیں سنا کرو ذرا سا۔ میں سمجھ رہا اپنے گاؤں کے مولانا بھی اچھے بڑے بڑے مولانا بھی آ رہے، ذرا تم مجھ کو سنو۔ اپنا کیسا معاملہ ہے، میرے جیسے فقیر کے پاس میں اگر کوہ نور ہیرا لا کے دے دیے تم نے تو میرے نزدیک کیا ہے، وہ کنچے کی قیمت ہے، وہ کانچ کی۔ میرے بچے کو کھیلنے کو دے دوں گا میں، چل لے بیٹا۔ تو مولانا وہ کیا معلوم جوہری تھوڑی نہ ہے، یہ ہیرا ہے کہ کنچا ہے بچے کھیلنے کا، ہے نا۔ مگر ایک جوہری دیکھے تو تھوڑی سی بات پر سمجھاتا۔ ایک مرتبہ حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کا خادم بہت دنوں سے خدمت کر رہا، اہل اللہ کا مرتبہ سمجھانے کی بات کہے تو حضرت نے فرمایا دیکھ بابا یہ بڑی اونچی بات ہوتی ہے، کیوں یہ ہوتی ہے؟ ذرا اس لیے ولی را ولی می شناست، ایک تو ولی کو پہچاننے کے لیے ولی بننا پڑتا، بے شک ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ہم تو اس لیے ولی بولتے ہیں کسی کو کہ خلق عظیم اور اس میں پارسا لوگ جب کہتے ہیں کہ بھیا اللہ کا ولی ہے تو مجھ جیسا جاہل کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ پاکیزہ لوگوں کی زبانیں ہیں اور یہ ہم کو ان کی باتوں پہ بھروسہ ہے، ہم ولی تھوڑی ہے نا ولی کو پہچانیں گے۔ ارے غوث اعظم کے اوپر دیکھیے ہزاروں علماء محدثین
मुफक्किरीन, अहलुल्लाह ये कहे ये अल्लाह का मुकद्दस वली है। हम उनके पीछे कह रहे हैं कि साहब इन जौहरियों ने पहचाना है गौसे आजम को, हम इन्हें पहचाना कि यही वली है। मकाम के है आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, पूछे गौसे आजम का मर्तबा, तो फरमाते बड़े बड़े वलियों को नहीं मालूम कि क्या मर्तबा। अगर उस पर बहस करेंगे तो उस पर ही तकरीर हो जाएंगी। और हजरत ने पहचानने को बड़ी प्यारी वलियों की बात अलग होती है। हजरत जुन्नुन नुसरी पाए के बुजुर्ग थे, आपने एक हीरा अता फरमाया, एक मोती दिया या हीरा दिया, फरमाया इसको ले जाओ एक नान भाई के पास। नान भाई रोटी बनाने वाला, अगर मांडे बनाने वाले को नान भाई बोलेंगे। हाँ जल्दी समझ में आता। हाँ तो वो नान भाई के पास भेजा, भैया इसको बोलना कि इसमें कितने मांडे देता, पूछ कर आना सीधी। ये गया, दे दिया नान भाई के हाथ में, देखा उसने, अरे भैया बोले ये क्या लेकर बच्चों के खेलने का टप्पर लेकर आए हो बेटा, अरे ये कांच का टुकड़ा लेकर घूम रहे हो, पागल दीवाने, भूखे प्यासे हो तो एक आधी रोटी में दे के जा, मेरे माँ बाप का सदका, बाकी रोटी देने के लायक तेरी चीज लाया है तूने। कहा अच्छा अच्छा बेकीमत है ये, और ठीक है मेरे को रोटी नहीं चाहिए, जा रहा। कहा हजरत वो तो बोले कि बहुत कोई काम की बात नहीं है, वो कहा मेरे बाप दादा का सदका लेके चल जाएगा, रोटी भूखा पैसा होगा तो खा ले, दुआ दे दे, और वो भी लेके जा। कंचा कांच का टुकड़ा, बोले ठीक बेटे ये जौहरियों की लाइन है, उनका बाजार है, जौहरी बाजार में जा और फुला जौहरी सबसे ज्यादा जौहर शनास है उसके पास ले जा। जब वो गया उसने देखा तो खड़े हो गया, कहा खुदा के बंदे ये लाया कहां से? वाह वाह क्या बात, ये जौहर ये गौहर तूने लाया कहां से? कहा वो तुम ही पूछो कीमत क्या है? कहा मेरे पास में जितना तिजोरी में माल है ये भी उसकी कीमत नहीं हो सकता, और घर में जो जमा किया हुआ वो भी नहीं हो सकता, मेरी जायदाद इसकी कीमत नहीं हो सकती, किसी और बड़े मार्केट में ले जा। फिर जब लौट आया फरमाया बेटा ऐसी है अहलुल्लाह की पहचान की क्या बात बताते हैं। रब फरमाता है औलियाई ताता कबाई ला यालमु इल्ला औलियाई, मेरे वली मेरे कबा के नीचे है, वो एक दूसरे को पहचानते किस मकाम के। सुभान अल्लाह।